دروازہ وہ دروازہ ہے جسے دربار حسین اہل بیت کا در بہت عظیم دروازہ ہے، مگر شرط یہی ہے کہ جب یہاں آنا تو حقیقت کے ساتھ۔ اب لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وہ دربار حسین کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہی سوچتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، ہمارے مولا ہے۔ یاد رکھیں حسین سب کے، حسین سب کے، اور یہی وجہ ہے یاد جائیں کربلا جائیں ہر مذہب و ملت کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں حسین علیہ السلام کچھ نہیں، اور وہ دیکھیے کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں راہب واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، اور واقعہ تو میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا، مگر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ راہب جو تھا وہ ہندوستان کا رہنے والا تھا اور ایک نجومی تھا۔ علم نجوم جو ہے وہ ہندوستان سے غالباً ظاہر ہوا ہے، ستاروں کا علم، جو ستاروں کو دیکھ کے پتہ لگا لیا کرتا تھا، اور آج بھی ہے کہ اس کی قسمت میں کیا ہے، اس کی قسمت میں یہ نہیں ہے، یہ علم نجوم کے ذریعے سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس کو بھی اندازہ تھا، ستاروں کو دیکھ کے یہ اندازہ کر چکا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں پتا تھا، مگر اسی دور یہ اعلان ہوا کہ مکہ میں پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنے کہ یہ اعلان سچا ہے یا جھوٹا، سچا ہے یا جھوٹا، یہ دیکھنے کے لیے مدینہ گیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا۔ اب یہ مدینے پہنچا کہ پیغمبر جلوہ افروز ہیں، پہنچا یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر نے بھی آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب چونکہ ستارہ دیکھ کے آیا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ بھائی تم ایمان لے آؤ اولاد ہو جائے گی، یا پیغمبر کہہ دیتے کہ تیرے اولاد ہو جائے گی، ہم نے دے دیا، یہ کہتا کہ جھوٹے ہیں، کیونکہ دیکھ کے آیا ہے نا۔ جب دیکھ کے کوئی چیز آ گیا ہے، اب کوئی لاکھ کہے۔ اب جب پیغمبر نے کہا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ سے یقین ہو گیا یہ آنے والا معمولی نہیں ہے، یہ اعلان کرنے والا معمولی نہیں ہے، رسول ہے۔ یا رسول اللہ قسمت میں نہیں ہے تو عطا کر دیجئے، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب مایوس ہوا، پلٹا، دیکھا کہ دربار حسین کا شہنشاہ، کہا راہب کیا ہوا؟ کہا اولاد کی خاطر آیا تھا، آپ کے نانا نے کہہ دیا نہیں ہے۔ کہا چل ہمارے ساتھ۔ کہا نانا آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا اگر اس کی قسمت میں ہوتی تو یہ آپ کے دروازے پہ کیوں آتا؟ یہ سب نہیں ہے جبھی تو آیا ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہ قسمت تو ہم بدلتے ہیں، ایک بیٹا دیا، میں نے 2 بیٹے دیے، 7 بیٹے حسین عطا کر چکے، اور کائنات کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اپنے مقدر پہ گریہ نہ کرو، عقیدت کے ساتھ ہمارے دروازے پہ آ جائے۔ حسین علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے، 2-4 روپے کے لیے ہم پتلا بازی کریں، دربار حسین کی عظمت کو بڑھانے کے بجائے اسے گھٹانے لگے تو ہمیں اپنے مقدر کا ماتم کرنا چاہیے۔
کہ اللہ نے قسمت میں اتنی بڑی دولت ہمیں دی اور ہم پہ سنبھالنا ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ غیر کتنی کوششیں کرتے ہیں. راہب جو غیر قوم کا تھا چاہتا تو بیٹے دیکھ کے بھول جاتا کون حسین، بھول جاتا، مگر کہتا فرزند رسول اگر موقع قسمت نے دیا تو میرے گھر ضرور آنا. پہنچا، زمانہ گزرتا گیا، یہ انتظار کرتا رہا، زمانہ گزرتا گیا، یہ انتظار کرتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، نیزے دیوار سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. زینب ام کلثوم گریا کر رہی ہیں، سسک کے رو رہی ہیں، کیونکہ عزاداروں رونے نہیں دیا گیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، گریا کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا، کوئی تماچا تو نہیں مارتا. ہائے سکینہ کی غربت، جب بھی بابا کے لیے روتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. آپ دیکھیں کہ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے اور حسین کا غم بیاں ہوتا ہے، مسائل پڑھے جاتے ہیں، تو کوئی آئے نہ آئے تین بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک سیدہ کونین آتی ہیں، ایک سیدہ زینب آتی ہے اور ایک جناب سکینہ آتی ہے. عزاداروں جب تک مسائل نہیں ہوتے ایک کونے میں یہ بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں، جب مسائل ہوتے ہیں اور گریا کرتے ہیں عزاداروں تو جناب سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار. سکینہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، میرے بابا کا سر نہ کر. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. راہب سے وعدہ کر چکے ہیں حسین. عزاداروں نیزوں کو راہب کے دروازے کے قریب کھڑا کیا گیا، بیویاں سسک کے رو رہی ہیں، ایک نور ساطع ہو رہا ہے. راہب باہر آیا. روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب راہب قریب آیا تو اس نے خولی سے کہا اے خولی یہ بتا یہ سر کس کا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، یہ کسی خارجی کا ہے، مجھے یزید کے پاس لے کے جانا ہے. کہا اس کی قیمت لے لے اور یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے. قیمت ادا کی گئی، سر کو لیا گیا، گھر لے کے آیا، پاک جگہ پہ رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے شخص اے سر مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، مگر اتنا پتا ہے آپ کوئی موجود شخصیت ہے. اے بتا دے کہ آپ کون ہیں. آواز آئی اے راہب تو نے نہ پہچانا، میں وہی حسین جس نے تجھے بیٹے عطا کیے. ہمارا قافلہ کربلا میں قتل کر دیا گیا، میری بہنیں بے ردا و چادر ملبے خیر میں پھرائی جا رہی ہے. منادی ندا دے رہا ہے آج زینب.